الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و اباحت کی قسط نمبر 26 تا 28 چند قسطیں آپ کے گروپ میں پیش کی گئیں۔ آج ہم قرآن پاک پڑھنے کے فضائل کے اوپر چند احادیث پڑھیں گے۔ امام احمد، امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی رحمہم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ عز و جل اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یعنی جو عالم دین ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، جو حافظ قرآن ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلط ملت فتوے دیتا ہے، حلال کو حرام کر دیتا ہے، شرک جو ہوتا ہے اس کو جائز کر دیتا ہے، اور جو جائز چیز ہوتی ہے اس کو شرک کر دیتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو بتوں والی آیتیں ہیں اس کو اولیاء کرام کے اوپر فٹ کر جائز کو ناجائز ثابت کر دیتے ہیں، اور جو حرام ہے وہ حلال کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ جس طرح شریعت کا حکم ہے اس کو فالو کرے تو اللہ تعالیٰ 10 شخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ یعنی وہ 10 شخص جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ 10 کی شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک معروف جملہ بولا جاتا ہے کہ حافظ قرآن 7 نسلوں کی جو ہے وہ شفاعت فرمائے گا۔ ایسی روایت نظر سے تو نہیں گزری، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر کوئی حافظ ایسا ہو جو با عمل ہو، عالم دین ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے وہ شفاعت کی اجازت دے دے۔ ویسے تو علماء کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے کی چاہے جس کی چاہے شفاعت فرمائے، ایسی بھی روایتیں موجود ہیں۔ دوسری حدیث پاک صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی تلاوت تب تک کرو کہ جب اس کی طرف کیا ہو؟ رغبت ہو، مزہ آ رہا ہو۔ جب تھک جاؤ، بھوک لگ گئی ہے یا کافی وقت گزر گیا ہے، اب دل نہیں کر رہا، تو پھر اس کو زبردستی نہ پڑھو، کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے وہ قرآن کی وہ لذت اور وہ سرور نہیں بندے کو ملتا۔ تو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک لمٹ میں اور اس حد تک اس کو کرو کہ جب اس کا کیا ہو؟ سرور مل رہا ہو۔ تو قرآن پاک کے والے سے بھی یہی ہے کہ کئی ایسی ہستی ہوتی ہیں کہ وہ جتنا پڑھیں ان کو سرور آتا رہتا ہے نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور جو ہم جیسے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ تو جتنا ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جائے اتنا ہی پڑھا جائے، اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر بند کر دیں، کوئی اور ذکر اللہ شروع کر کے پھر جب دوبارہ طبیعت بحال ہو تو پھر تلاوت شروع کی جائے۔ حضرت امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کو بے ڈنگی آواز میں نہ پڑھو، بلکہ پڑھتے رہو گے تو تمہاری آواز کے اندر کیا ہوگا؟ سرور آتا رہے گا، تمہاری آواز صاف ہوتی رہے گی۔ جس طرح کے قاری حضرات ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھ کر ان کا جو گلا ہوتا ہے وہ خوبصورت آواز نکالنے والا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کو اچھے لہجے میں پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی قاری کی طرف سے قرآن سنتے ہیں تو ہمیں بڑا سرور آتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جب خوبصورت آواز میں اپنے پوری قرات کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر پڑھتا ہے تو وہ دل کو اثر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بے ڈنگے انداز میں قرآن کو پڑھے، اس کی تجوید کے قواعد کو پس پشت ڈال کر پڑھے، تو پھر مزہ سننے میں نہیں آتا۔ جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا، حدیث پاک میں فرمایا گیا، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ اس حدیث پاک سے واضح پتہ چلا کہ میت کے اوپر قرآن پاک پڑھنا بھی کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک ٹولہ ہے ہر چیز کو شرک و بدعت کہتا ہے، وہ قرآن پاک میت کے اوپر پڑھنے کو بھی بدعت کہتا ہے، جبکہ خود یہ حدیث پاک موجود ہے شعب الایمان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاسین پڑھنے کی اپنی ذات کے لیے بھی ترغیب دے رہے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کے اوپر پڑھنے کی بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ یاسین پڑھنے کی سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو جب دکان کھولتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، ہر روز صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کی عادت بنائی جائے، اور اپنے جو مرحومین ہیں یا قبرستان جائیں تو وہاں بھی سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے قبر پر خیمہ گاڑ دیا، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اس قبر میں سے کسی شخص نے تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک جو تھی وہ پوری پڑھی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مانعہ
یعنی منع کرنے والی، منجیہ ہے، عذاب الہی سے نجات دیتی ہے. یعنی یہ سورہ ملک جو ہے یہ عذاب کو روکتی ہے، یعنی اس کے معنی ہے روکنے والی ہے اور عذاب سے نجات دینے والی ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک جو ہے اس کو ضرور پڑھے، کوشش کرے کہ اس کو یاد کر لے، ورنہ اپنے موبائل کے اندر ہی اس کو رکھ لے. اگر وضو ہو تو بہت اچھا ہے، اگر وضو نہیں ہے تو بے وضو ہی قرآن پاک کو موبائل کے ذریعے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر چھونے کا مسئلہ نہیں ہوتا نا، تو اس کو موبائل کے ذریعے ہی پڑھ لے. لیکن اس کو عادت ضرور بنائے کہ آپ اپنی قبر جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں، اپنی قبر کو جو ہے وہ عذاب سے بچا رہے ہیں، تو بہت بڑا ایک وظیفہ ہے. اور حدیث پاک میں بھی ترغیب ہے، اولیاء کرام بزرگان دین نے اس کی بڑی ترغیب دی، اور اس کے بارے میں کئی روایتیں موجود ہیں کہ وہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتی ہے اور یہاں تک کہتی ہے مولا یا مجھے تو قرآن سے نکال دے یا اس بندے کو عذاب سے نکال دے. اتنا یعنی بہت بڑا اس کا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سورہ ملک ہر رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے، اس سے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا، اچھے انداز میں قرآن پاک کو لکھنا، اچھا صفحہ لگانا اور اس کی علامتوں کو واضح کرنا تاکہ لوگوں کو صحیح تلاوت ہو، اچھے فریم بنانا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ فریم ایسا ہو کہ جو ایک قرآن کا رسم ہے، رسم عثمانی جسے کہا جاتا ہے، اس کے مطابق ہو. بعض دفعہ قرآن کی آیتیں اس انداز سے لکھی جاتی ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا. اسی طرح بعض دفعہ جو ہوتا ہے وہ جو ترجمے خالی چھاپ دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ عربی جو عبارت ہوتی ہے قرآن پاک کی اس کو نہیں چھاپتے، تو یوں نہ کیا جائے، ترجمے کے ساتھ عربی عبارت بھی ہونی چاہیے. اسی طرح کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو خوبصورت غلاف چڑھاتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے. قرآن پاک کو چومنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو اچھا غلاف، اچھے انداز کا صفحہ، اچھے انداز کے ساتھ اس کو رکھنا، اس کا ادب کرنا اور اچھی تحریر ہو اس کے اندر، وہ بھی ہے. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا قرآن پاک ہوتا ہے یا ایک ہی بڑے پیپر کے اوپر ایک چارٹ کے اوپر پورے 30 پارے جو ہے وہ لکھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھے نہیں جاتے. تو اس کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے کہ آپ قرآن کو اتنا چھوٹا لکھ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کو لکھنے کا. تو ایسا قرآن لکھیں، ایسی عبارت لکھیں، کوئی ایک دو آیتیں لکھ دیں لیکن اتنے خوبصورت انداز میں لکھیں کہ وہ پڑھی جائے. اسی طرح قرآن پاک کو بے وضو چھو نہیں سکتے، نہ اس کا ترجمہ چھو سکتے. ہمارے یہاں اخبارات میں اسی طرح کئی اور جگہوں کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہوتا ہے وہ بے وضو لوگ چھو رہے ہوتے ہیں. وہ زمین پر بھی اخبار گر رہا ہوتا ہے، اسی طرح میگزین بھی گر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر مقدس تحریریں ہوتی ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، ادب کیا جائے. اسی طرح شادی کارڈ کے اندر بھی مقدس تحریریں لکھنے سے بچنا چاہیے کہ اس کا بھی ادب نہیں ہوتا. آج کل بعض لوگ جو ہے وہ تویزی قرآن پاک بھی چھپواتے ہیں جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں نہیں آتا. اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی تحریر لکھوائی جائے کہ جو پڑھنے میں آئے. اسی طرح قرآن پاک اگر پرانا ہو جائے یعنی شہید ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ جلانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کیا جائے، یا دفن کر دیا جائے یا اس کو سمندر میں گہرے پانی کے اندر، دریا کے اندر اس کو بہا دیا جائے کہ وہ زمین پر بیٹھ جائے. ایسا بھی نہ ہو کہ کنارے پر ہی پھینک دے کہ وہ سارے اور آگ واپس آ جائیں، بلکہ گہرائی کے اندر جا کے اس کو کیا کیا جائے، پانی کی نظر کر دیا جائے. اب قرآن پاک کو اور دوسری کتابوں کو رکھنے کا کیا انداز ہے، تو اس کے والے سے ہے کہ لغت ہے جو ڈکشنری ہوتی ہے اور نحو جو ہے جو کہ عربی گرامر ہے، اسی طرح صرف ہے، تو ان سب کے مراتب ہیں نا، ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اگرچہ جو ہے وہ ڈکشنری اور جو گرامر ہے اس کے اندر فرق ہے، اور ان سے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھیں جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ عقائد ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، ان کو رکھا جائے. پھر ان کے اوپر فقہ کی کتابیں رکھی جائیں اور احادیث اور مواعظ اور جو دعائیں معصورہ ہیں ان کو اس کے اوپر رکھا جائے، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ تفسیر کو، اور سب سے اوپر کیا ہو، وہ قرآن پاک ہو. یعنی سب سے نیچے عام کتابیں ہوں، لغت کی ہوں، جو گرامر وغیرہ ہے وہ ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ عقائد کی کتابیں ہوں، اس کے اوپر فقہ کی، احادیث کی، دیگر تفاسیر وغیرہ کی، اور سب سے اوپر کیا ہو، وہ قرآن ہو. یہ ادب ہے. اور عام طور پر ہمارے یہاں مسلمان یہی کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب سعودیہ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہاں سے دین اترا ہے، تو یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہی شاید دین ہے. ایسا نہیں ہے. جو عربی کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی وہ دین ہے. تو قرآن پاک کا اگر سعودیہ والے ادب نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی چھوڑ دیں. ہم جس طرح ادب کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، تو بالکل اچھا ہے اسی طریقے سے کیا جائے، اور وہی طریقہ ثابت ہے. کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید چھوڑا ہے، تلاوت نہیں کرتا، تو گناہ نہیں، لیکن اس کا یہ عمل درست ہے. اسی طرح جو دلہن کے سر کے اوپر
اوپر قرآن پاک کی چھاؤں کرتے ہیں اور وہ اس کے چھاؤں کے نیچے رخصت ہو کر وہ اپنے سسرال جاتی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو اٹھانے والا ہو وہ با وضو ہو، یا قرآن جو ہے وہ غلاف کے اندر ہو تو پھر اس کو بغیر وضو بھی چھوا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ قرآن پاک کو جو ہے وہ بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے جتنا ہو سکے، لیکن گانے والے طرز کے اوپر نہ پڑھا جائے، بلکہ وہ جو قرات کے اصول ہیں، تجوید کے اصول ہیں، اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ اس کی طرف پاؤں کیے جائیں، بلکہ وہ اونچی جگہ ہو، یعنی رکھنے میں بھی اسی طرح، جب بیٹھیں تب بھی اس طرح نہ بیٹھے کہ قرآن نیچے ہو اور یہ خود اوپر ہے، جیسے ایک بندہ کرسی پر ہے اور اس کے پاس نیچے بیٹھا ہوا بندہ قرآن نہ پڑھے، بلکہ وہ ذرا دور ہو جائے، وہ پیٹھ کر لے تاکہ اس کا جو ہے نا وہ اوپر ہونا نہ پایا جائے۔ اسی طرح اس کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں، اگر کمرے میں قرآن رکھا ہوا ہے تو ذرا اونچی جگہ پہ ہو تاکہ اس کی سیدھ میں جو ہے وہ پاؤں نہ آئے، یعنی یہ قرآن کے آداب ہیں جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔